اگر تم تدبیریں کر رہے ہو لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہو رہا، تم بار بار دعائیں کر رہے ہو مگر قبولیت کا کوئی نشان نہیں ہے، جس کی تمنا رکھتے ہو اس کے ملنے کی امید کوئی نہیں، تو سنو، جب قدرت تمہیں کسی چیز سے محروم رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے ہو یا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ جانتے ہو، ایک انسان کا علم اتنا محدود ہے کہ وہ یہ کبھی نہیں جان سکتا کہ اس کی زندگی کے اندھیرے میں کیا خیر پوشیدہ ہے۔ سلف فرماتا ہے، اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ یہ تو یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس طریقوں سے اپنی معیشت پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ خوب جان لو کہ ہم نے ہر شے کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا اور ہر کام کے لیے تمہارا وقت متعین کر دیا ہے، اور تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، ہم اسے معلوم مقدار میں نازل فرماتے ہیں۔ اگر آج کسی چیز کے نہ ملنے کا خوف تمہیں بے چین کیے ہوئے ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے، تو سنو، ارشاد نبوی ہے، زمین پر جو انسان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی ہے، یا اس کی تکلیف اس دعا کے بقدر رفع کر دیتا ہے، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ جانتے ہو، اکثر راستوں میں رکاوٹ کچھ خاص وجوہات سے آتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تم کبھی کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر شامل نہ ہونا جس کے بعد تا عمر خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ جاؤ۔ یہ خاموش آہیں بہت طاقت رکھتی ہیں جو بنتے کام بگڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی شروع کر دے۔ کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو دعا ہم شدت سے بار بار مانگتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اس کے کیا اشارے ہیں؟ تو سنو، جتنا تم اللہ سے راضی ہوتے ہو اتنا ہی اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم دل میں شکوے رکھ کر اپنی قسمت کو ہی کوستے ہو تو یاد رکھنا اللہ اس بات سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی تمام دعائیں رکاوٹوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں اپنی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے تو یہ شیطان کا تم پر پہلا وار ہے، اس کے بعد وہ تمہیں مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھنا، وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تڑپتا چھوڑ دے۔ اگر تم محسوس کر رہے ہو کہ قبولیت کے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہیں اور کچھ حاصل کرنا ناممکن لگ رہا ہے تو جان لو یہ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہیں جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ جانتے ہو، آج جتنی چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ چیزیں اللہ کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں، وہ ضرورتیں اور وہ رشتے جن کے لیے تم دعا کے غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس کا بندہ اس پر یقین کا سلسلہ جاری رکھے۔ یاد رکھو، آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا بلکہ یاد دہانی آتی ہے کہ تم غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ عن قریب تمہیں راستہ دکھائے گا۔ اور سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے تمام معاملات میں خیر ہے اور یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ جب اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ایک مومن کو ہمیشہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ ہر حالت میں خیر کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی ہر تدبیر میں حکمت ہے، چاہے وہ بظاہر سمجھ نہ آئے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے دلوں کو صبر و یقین سے بھر دے۔ ہمیں مایوسی سے بچا اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ ہمیں انعامات اور رحمتوں سے نواز اور ہمیں اپنی طرف سے دی گئی ہر چیز پر شکر گزار بنا۔ آمین۔